تو ہم لوگ اتنی چیزیں ہر وقت ڈسکس کرتے رہتے ہیں، ویمنز رائٹس اور ایشوز جو عورتوں کے ہوتے ہیں، اور وہ اس میں نا ایک بہت بڑی ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے، اور ایکچولی جو مسئلے ہیں ان پہ آتے نہیں ہیں لوگ، کیونکہ ہم جو سپرفیشل ایشوز ہیں اس میں ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے. بٹ آئی تھنک ایک جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے، جو ہم اگر صرف اسلامک ویو سے اگر دیکھیں تو وہ ہوگا آئی تھنک ڈیورس اور کسٹڈی. اسلام میں اس کا کیا پروسیجر بتایا گیا ہے، اور جب اگر بچے ہوں اس شادی میں تو ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، ان کی کسٹڈی کیا ہونی چاہیے، ان کی مینٹیننس کیا ہونی چاہیے. تو میرا جو علماء سے بھی سوال ہے، ہمارے قانونی جو سارے ادارے ہیں ان سے بھی سوال ہے کہ دیکھیں، نکاح تو ہم کرتے ہیں کہ جی ایگزیکٹ جیسے سنت ہے، جیسے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نکاح کی ساری شرائط ہم پوری کرتے ہیں. ہم پھر جو قرآن میں طریقہ ہے طلاق کا اور بچوں کی مینٹیننس کا، بچوں کی کسٹڈی کا، ہم وہ کیوں نہیں فالو کرتے؟ آپ دیکھیں ہزاروں کیسز لگے ہوں گے اس وقت کورٹس میں. کوئی ایکس ہسبینڈ ہے، وہ بچوں کی مینٹیننس نہیں دے رہا، تنگ کر رہے ہیں، ڈیورس نہیں ہونے دے رہے، لڑکی پہ الزام لگا رہے ہیں، اور سارا وہ کورٹ میں چل رہا ہوتا ہے. تو میرا صرف یہ سوال ہے کہ جب ہم شریعہ کو فالو کرتے ہیں نکاح کے معاملے میں، تو ہم بچوں کی اور عورت کی جب اس کا طلاق کا ایشو آتا ہے تو تب ہم کیوں نہیں فالو کرتے شریعہ اور جو پراپر اللہ نے چیز بتائی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 90% عورتوں کو طلاق جب ہوتی ہے، اللہ نے کہا ہوا ہے کہ ان کو آپ نے 3 مہینے کیسے رکھنا ہے، پورا پروسیجر کلیئرلی لکھا ہوا ہے قرآن میں. یہ ایک چیز ہے جو اتنی کلیئرلی قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اینڈ یٹ کوئی فالو نہیں کرتا. تو یہ کون انفورس کرائے گا کہ جی اگر نکاح شریعہ سے ہوا ہے، وچ از ہر مسلم نے ایسے کرنا ہے، تو پھر جب اللہ نہ کرے جب طلاق ہوتی ہے تو تب کیوں نہیں ہم یہ فالو کرتے؟ عورتوں کے رائٹس کمپلیٹلی اس میں قانون بھی اگنور کرتی ہے، شریعہ بھی جو ہمارے یہاں ملک میں کوئی اس کو سنتا نہیں ہے. تو ایک رلتا صرف کون ہے؟ بچے اور جو عورت ہوتی ہے. تو ادھر میں سب سے کہوں گی ہمارے علماء سے کہ آپ یہ اگر عورتوں کے لیے کر دینا کہ جی جیسے شریعت کے مطابق نکاح ہوا ہے، شریعت کے مطابق ہی طلاق ہوگی، شریعت کے ہی مطابق کسٹڈی ہوگی، شریعت کے مطابق مینٹیننس ہوگی. جو پیمنٹ ہوتی ہے اللہ نے کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جو ڈیورسڈ عورت ہوتی ہے اس کو آپ نے کس طرح پیسے دینے ہیں، کس طرح اس کا خیال رکھنا ہے. اس سب کے لیے ہم کورٹ میں کیوں جاتے ہیں؟ یہ شریعت کیوں نہیں ڈیسائیڈ کر سکتی، اور ایک اسلامک طریقہ کیوں نہیں اڈاپٹ کر سکتے ہم؟